الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جودھ پور کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے اور آج اس دارالعلوم کی اس شاندار مسجد میں بڑا خوبصورت پروگرام منعقد ہوا ہے۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین اور مقرر شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ سے آپ نے ابھی منہج سلف کی اہمیت، فہم سلف کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر آپ نے گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور اس وقت خاص طور سے ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اس وقت ہمارے ملک میں جو ماحول ہے، ہم مسلمانوں کے ذہن پر خاص طور سے ایک عجیب و غریب قسم کی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مایوسی، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ سب سے پہلے مایوسی کو سمجھتے ہیں، مایوسی ہے کیا؟ مایوسی کو انگریزی میں فرسٹریشن بولتے ہیں۔ جب انسان کو یہ لگے کہ میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے جو چاہیے وہ مجھے مل نہیں سکتا، یا جس چیز کا مجھے ڈر ہے، جس مصیبت اور جس تکلیف سے میں بچنا چاہتا ہوں میں نہیں بچ سکتا، تو انسان اس مرحلے پر، اس موڑ پر آ کر کے مایوس ہو جاتا ہے،
فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، نراش ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں مایوسی کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کے سامنے راستے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے کسی موڑ پر ایک مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے راستہ نہیں ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں تب بھی مومن کے سامنے امید کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہ چیز جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہوتی ہے، بندہ مومن اپنی دعا کے ذریعے اپنے رب سے اس ناممکن کو ممکن بنوا لیتا ہے۔ تو مومن کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فرانس کا بہت مشہور لیڈر تھا نیپولین بوناپارٹ، اس نے کہا تھا دیر از نو امپاسبل ان مائی ڈکشنری، میری ڈکشنری میں، میری لغت میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی بڑائی کے لیے بات کہی تھی، لیکن حقیقت میں اگر بندہ مومن ہے تو مومن کی ڈکشنری میں، مومن کی لغت میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ گئے جہاں اولاد نہیں ہوتی، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی کے بارے میں مان لیا گیا کہ یہ باج ہو چکی ہے، ان کے بارے میں مان لیا گیا اب یہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس بڑھاپے کے عالم میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ابراہیم، بڑھاپے میں اولاد مانگی اور اولاد ملی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، سامنے دریا ہے، سامنے پانی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ یہ کہاں لا کر کے آپ نے پھنسا دیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ملک کے حالات جو بھی ہو جائیں اور آپ کے خلاف سازشیں اور طرح طرح کی چالیں اور تدبیریں لاکھ کر لی جائیں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہ جائے تو انشاءاللہ کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا کوئی بگاڑنے والا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن میں 2 پیغمبروں کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ نا امیدی، مایوسی، فرسٹریشن، نراشا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان کی زبان سے کہلوایا گیا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کہا کہ میرے بچوں تم مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کی زبان سے کہلوایا گیا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ بھائی مایوس کون ہوتا ہے؟ جو ایگزام میں فیل ہو جائے، جس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ مومن تو یہ مان کے چلتا ہے کہ
کہ زندگی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ زمانے کی گردش ہے، یہ زمانہ ہے جسے ہم پھیرتے رہتے ہیں. کبھی آپ پیسے والے بن گئے، کبھی آپ غریب ہو گئے، کبھی آپ دوسروں کو نوکری دیتے تھے، کبھی آپ دوسروں کے یہاں نوکری کرنے لگے، کبھی آپ آسمان کی بلندیوں پر ہیں، کبھی آپ فرش پر آ گئے، زمین پر آ گئے. تو یہ گردش ایام ہیں، اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ تو اس پر ہے میرے بھائی. اور زندگی میں دو ہی طریقے کے حالات آتے ہیں، یا تو برے حالات آتے ہیں یا اچھے حالات آتے ہیں، یا سکھ آتا ہے یا دکھ آتا ہے، یا خوشی آتی ہے یا غمی آتی ہے. مومن خوشی میں شکر ادا کرتا ہے، مومن سکھ میں شکر ادا کرتا ہے، اور مومن دکھ میں صبر کرتا ہے. تو مایوسی کی تو اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بھائی جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس کو جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی گڈ نیوز ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے، وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اہنکار کرنے لگتا ہے. اور جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے وہ مصیبت اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. مومن نہ مصیبت میں مایوس ہوتا ہے، نہ خوشی اور سکھ میں تکبر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن کو ہر حال میں بھلائی ملتی ہے، خیر ملتا ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کے اوپر خوشحالی آتی ہے مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور مومن کے اوپر اگر پریشانی آتی ہے مومن صبر کرتا ہے. شکر بھی اس کے لیے نعمت ہے، صبر بھی اس کے لیے نعمت ہے. تو مایوسی کیوں آتی ہے؟ مایوسی کی پہلی وجہ، انسان مایوس اس لیے ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. بھئی جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے وہ مایوس نہیں ہوگا. اسے پتا ہے میری تقدیر میرے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی گئی، میری زندگی کا سکھ دکھ راحت پریشانی غربت دولت سب لکھ دی گئی ہے. جو تقدیر کے اوپر ایمان رکھے گا وہ کبھی مایوس نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. زمین کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہاری اپنی جان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھ دی گئی، وہ تقدیر کی کتاب میں لکھ دی گئی. تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. تقدیر کیوں بنائی اللہ نے؟ تقدیر اس لیے بنائی کہ تمہیں جو نہیں ملا ہے اس پر تم غم مت کرو، اور جو ملا ہے اس پر تکبر مت کرو. جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، جو ملا ہے اس پر تکبر نہیں. یہ مقصد ہے تقدیر کا سسٹم اور تقدیر کا نظام بنانے کا. تو ہم تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. مایوسی کی دوسری وجہ، ہمیں دوسروں کا سکھ نظر آتا ہے، ہمیں دوسروں کے اونچے مکان نظر آتے ہیں، ہمیں دوسروں کی کامیابی نظر آتی ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ نظر نہیں آتے. ہم اسی میں روتے رہتے کلپتے رہتے ہیں کہ صاحب میرا پڑوسی اتنا آگے نکل گیا، میں اتنا پیچھے رہ گیا. عورتیں روتی رہتی ہیں ہماری پڑوسن کے گھر میں یہ چیزیں ہیں میرے پاس نہیں ہیں. میری بہن کے شوہر تو اس کے لیے 20 کپڑے لاتے ہیں، میرے شوہر تو 5 ہی کپڑے لاتے ہیں. ارے اللہ کی بندی، تیرا شوہر تیرے لیے 5 کپڑے تو لاتا ہے. دنیا میں کتنے شوہر ایسے ہیں جن کی بیویاں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی ہیں. آپ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ میرے پیر میں نیا چپل نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے. آپ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں مرغن غذائیں نہیں بن رہی، اچھا کھانا نہیں بن رہا. کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کے گھر کھانا ہی نہیں بن رہا، جن کے گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا ہے.
آپ اس بات کی چنتا اور اس بات کی ٹینشن میں ہیں کہ آپ کے پاس عالی شان مکان نہیں ہے. ارے اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے سر پر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. جب تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے, تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. اللہ نے جو دیا ہے اس کی قدر کرو گے. انسان اس لیے مایوس ہے, جو ملا ہے اس کی قدر نہیں ہے, اور جو نہیں ملا ہے اس کی ٹینشن لے کر کے گھومتا ہے. جو ملا ہے اس کی قدر کرو میرے بھائی. آپ کو بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دنیا میں اور لوگوں کو نہیں ملا ہے. مایوسی کی تیسری وجہ, ہم مایوس کیوں ہیں بھائی صاحب؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے. ایک چیز کی دکان کھولی کامیاب نہیں ہوئی, دوسری چیز کی دکان کھولی کامیاب نہیں ہوئی, انسان مایوس ہو جاتا ہے. کیوں مایوس ہوتے ہو بھائی؟ آپ کا کام ہے محنت کرنا, آپ کا کام ہے کوشش کرنا, اور آپ کے حصے کی جو روزی ہے وہ تو آپ کے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان احدکم یجمع فی بطن امہ. جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مرد اور عورت کے نطفے کو ملا دیتا ہے. ثم یکون علقۃ, 40 دن تک مرد و عورت کے نطفے کو ملائے. اب میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا. ہمارا ایمان میڈیکل سائنس پر نہیں ہے, ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے. میڈیکل سائنس تو امپروو ہو رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں کل نہیں مانی جاتی تھی, آج مانی جا رہی ہیں, آج مانی جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے کل نہ مانی جائیں. تو ہم میڈیکل سائنس کی روشنی میں حدیث کو نہیں دیکھیں گے, حدیث کی روشنی میں میڈیکل سائنس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, 40 دن تک مرد و عورت کے نطفے کو مکس کیا جاتا ہے, ملایا جاتا ہے. پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بنا رہتا ہے. پھر 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اب 40 + 40 + 40 کتنے ہو گئے؟ 120, 120 دن. 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اب ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے, فَيُكْتَبُ أَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. وہ فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے, اس کا عمل لکھتا ہے, اس کی روزی روٹی لکھتا ہے, اس کی عمر لکھتا ہے, کتنی عمر پائے گا, اور یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, روزی روٹی لکھ دی گئی میرے بھائی. اب آپ کاروبار کریں, بزنس کریں, حلال طریقہ اپنائیں, وہ روزی جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی, اور جو نہیں لکھی گئی وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. تو روزی روٹی کی ٹینشن لے رہے ہیں آپ محنت کریں. میں یہ نہیں کہتا, اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صاحب آپ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں عبدالغفار صاحب تو حدیث بیان کر کے گئے, میں 120 دن کا تھا, میں ماں کے پیٹ میں, میری روزی روٹی لکھ دی گئی, اب گھر بیٹھا رہوں گا, پیسہ آتا رہے گا. بھائی یہ میں نہیں بیان کر کے جا رہا ہوں. محنت کرنا ہے, آپ کو کام کرنا ہے, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. آپ کے حصے کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا. مایوسی کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے, انسان آتم ہتیا کر لیتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. کیوں بھائی؟ اسلام میں خودکشی الاؤڈ ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جان ہماری نہیں ہے, اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہم, اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اور اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اپنی جان لینے کی کوشش کریں, ہم آتم ہتیا کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت برا عمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. میرے بندو, آتم ہتیا مت کرو, سوسائڈ مت کرو, تمہارا رب تو بہت مہربان ہے.
وہ مالک تمہارے اوپر مہربان ہے، تم اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لو، یہ تمہارے مالک کو پسند نہیں ہے، تم سوسائڈ کر رہے ہو، اتنے مایوس ہو گئے، اتنے نراش ہو گئے، تم اپنی جان لے رہے ہو۔ آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جان دے دیتے ہیں۔ کسان کے کھیت میں پیداوار نہیں ہوئی، کسان نے جان دے دی۔ بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، بچے نے جان دے دی۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ مایوسی کی ایک وجہ اور ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، عورتیں کہہ دیتی ہیں، جس عورت کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، پھر چوتھا بچہ پیدا ہوا وہ بھی مر گیا، عورتوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کو ساری مصیبتیں میرے ہی اوپر لانا تھا۔ کسی کی بائک چوری ہو گئی، کسی کا پیسہ چوری ہو گیا، گھر میں پہلے سے ہی پریشانی ہے، گھر میں پہلے سے ہی پریشانی ہے، بائک چوری ہو گئی، کار چوری ہو گئی، سامان چوری ہو گیا، انسان فٹ سے کہہ دیتا ہے میرے ہی اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ بھی کہہ دیتا ہے پتہ نہیں صبح سویرے کس کی شکل دیکھ کر کے نکلا ہوں، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ یہ سب ایمان کے خلاف بات ہے، یہ سب عقیدے کے خلاف بات ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے نفع نقصان میں بدلتا نہیں ہے میرے بھائی۔ مصیبتیں اگر مومن کے اوپر آتی ہیں، مومن کے حق میں مصیبتیں بھی خیر کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ بندے کو جو بھی ٹینشن ملتی ہے، بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہر چیز میں آئیڈیل تلاش کرتے ہیں۔ بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، اب صاحب پارا ہائی ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، عورت ہے، انسان ہے، مہینے میں 29 دن نمک ٹھیک ہے، ایک دن نمک زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اندازہ ہے، انسان ہے۔ بچے نے کوئی غلط کام کر دیا، باپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ باپ یہ چاہتا ہے بچہ بالکل ویسا ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ شوہر یہ چاہتا ہے بیوی بالکل ویسی ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئیڈیلزم کے شکار مت بنو، آئیڈیل، ہر چیز کو آئیڈیل بنانے کی کوشش مت کرو، لوگوں کو ان کی کمیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرو میرے بھائی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو سوچا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور بہتر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ کے نزدیک وہ چیز بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ کے نزدیک وہ چیز بری ہو۔ مایوسی کی ایک وجہ اور ہے، اسلام کے ماننے والے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تقریر کر رہے ہیں، لوگ توحید قبول کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں دن بدن برائی کیوں غالب ہو رہی ہے؟ خیر کیوں دب رہا ہے؟ توحید کیوں دب رہی ہے؟ شرک کیوں غالب ہو رہا ہے؟ یہ حالات دیکھ کر کے ایک داعی، ایک اسلام کا فالوور، ایک اسلام پر چلنے والا، اس کے ذہن میں کبھی کبھی مایوسی آتی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کا ایک بھی فالوور نہیں تھا دنیا میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ اکیلے کھڑے ہوں گے۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ فیل ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، ان کی محنت ناکام ہو گئی؟ جی نہیں، ناکام وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے اسلام کی دعوت دینا، ہمارا کام ہے اسلام کو پہنچانا۔ اگر لوگ مان لے بہت اچھی بات ہے، لوگ نہیں مانتے تو ہماری محنت کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی طائف گئے، طائف میں پتھر برسائے گئے آپ کے اوپر، بدتمیزی کی گئی آپ کے ساتھ،
خون بہا آپ کے پیروں میں. اور جب پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی آپ اگر حکم دے دیں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے. اللہ کے نبی چاہتے، بڑا بہترین موقع تھا ان سے بدلہ لینے کا، مگر دائی کا اخلاق کیا ہونا چاہیے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ نے کہا نہیں، بل ارجو، اس لفظ کے اوپر غور کرو، بل ارجو. یہ طائف کے لوگ بدتمیز ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مگر میں محمد الرسول اللہ میں مایوس نہیں ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے اہل توحید کو پیدا کرے گا. ان کی آنے والی نسلوں میں اہل توحید پیدا ہوں گے. اور دنیا نے دیکھا اسی طائف کی سرزمین سے مغیرہ ابن شعبہ جیسے صحابی پیدا ہوئے، اسی طائف کی سرزمین پر اور اسی قبیلے میں عروہ ابن مسعود جیسے صحابی پیدا ہوئے. میرے بھائیوں، ایک دائی کو کبھی امید نہیں چھوڑنا چاہیے. مایوسی کی ایک شکل یہ بھی ہے، گنہگار ہے انسان. اب شیطان دل و دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ صاحب آپ بہت گنہگار ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ سدھر بھی گئے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ نے اتنے غلط کام کیے، اتنے بڑے بڑے کرائم کیے ہیں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جانتے ہو قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے. قرآن کے اندر جس آیت سے ایک گنہگار انسان کو امید ملتی ہے، وہ سب سے زیادہ جس آیت کے اندر امید پیدا ہوتی ہے یہی آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53، سورہ زمر کی آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی جس نے 99 لوگوں کو مرڈر کیا تھا، اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا. اس نے پوچھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فدل علی راہب، اسے عالم کا پتہ نہیں بتایا گیا، اسے راہب کا پتہ بتایا گیا. ایڈریس غلط ہے تو منزل کبھی صحیح نہیں ملے گی. جو کام عالم کا ہے وہ عالم ہی کرے. عالم کا کام آپ وکیلوں اور انجینئروں سے لینا چاہیں گے تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ وکیل عالم نہیں بن سکتا، انجینئر عالم نہیں بن سکتا، لیکن ایک آدمی انجینئر ہے، اس نے علم دین کو پراپر طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے اور وہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے وہ سارے کام کرے جو ایک عالم کرتا ہے، تو یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے. عالم کا کام عالم کرے. اس آدمی نے پوچھا مجھے عالم کے بارے میں بتاؤ. لوگوں نے راہب کے بارے، راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب اس کو کہتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہو لیکن عالم نہ ہو، عالم نہیں تھا وہ. اب اس کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا صاحب میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا 99 لوگوں کو قتل کر کے توبہ کرنے آئے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہاری توبہ قبول نہیں. تو اس 99 لوگوں کے قاتل نے اپنی سینچری پوری کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا. بہت بڑا سبق مل رہا ہے اس حدیث سے. راہب چونکہ عبادت گزار تھا، دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے اس کی نظر میں 99 لوگوں کا قاتل توبہ نہیں کر سکتا. لیکن عالم اگر ہوتا تو عالم صحیح فتویٰ دیتا اور بتاتا نہیں تو 99 نہیں 999 کا بھی قاتل اگر ہے اور تو سچی توبہ کرے گا تو تیری توبہ قبول ہو جائے گا. لہذا فتویٰ دینا یہ عالم کا کام ہے. جس دور میں فتویٰ دینے والے جاہل ہو جائیں
اس دور میں بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے، اور آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں، وہ آج صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جن کی اپنے ایمان اور اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ عالم کا کام غیر عالم کو نہ دیا جائے۔ پھر اس نے 100 لوگوں کے قتل کے بعد پھر توبہ کا خیال آیا، پھر پوچھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بتایا گیا فلاں صاحب ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ عالم کے پاس وہ گیا اور پوچھا صاحب میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب عالم نے صحیح جواب دیا۔ عالم نے کہا من یحول بینک و بین التوبہ، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، تو توبہ کر لے، مگر ہاں تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بستی تجھے چھوڑنی پڑے گی، تجھے نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، تجھے اچھے لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ 100 لوگوں کا قاتل جب نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا، حتی اذا نصف الطریق، آدھے راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ آدھے راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ اب موت کے بعد رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا اور عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا قاتل تھا، توبہ کر چکا تھا اور توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو بچانا تھا اپنے بندے کو۔ بندہ توبہ کر کے دنیا سے گیا ہے تو اللہ کو بچانا تھا۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا اور اس تیسرے فرشتے نے آ کر کے فیصلہ کیا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمین کو ناپ لو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے، اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے۔ زمین کو ناپا گیا تو ایک بالشت وہ رحمت والی نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا، چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے۔ تو گنہگار کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیں۔ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اصحاب الاخدود ان کو کہا گیا جنہوں نے اللہ کے مومن بندوں کو خندق کھدوا کر جلا ڈالا، مار ڈالا، ختم کر دیا۔ اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الذین قتلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، میرے ایمان والے بندوں کو جنہوں نے قتل کروا ڈالا، ان کو خندق کھدوا کر کے جلا ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی، انہوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی، ہم قیامت کے دن ان کو جلنے کا عذاب دیں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے ذرا اس اللہ کا کرم تو دیکھو، اس کا کرم تو دیکھو کہ اس کے نیک بندوں کو جلایا ہے، انہوں نے اس کے نیک بندوں کو قتل کیا ہے، مگر اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے تم توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے، چونکہ تم نے توبہ نہیں کی اس لیے ہم قیامت کے دن تم کو جلائیں گے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو میرے بھائی، بندہ کتنا گنہگار ہو، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، ثم اتیتنی، اور پھر تو میرے پاس آ کر کے مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے میرے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے گنہگار کبھی مایوس نہیں، اللہ سے سچی توبہ کرے، ہم سب کو اللہ معاف کرے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے، مایوس مت ہو۔ بھائی ہمارے جودھ پور میں بڑے بڑے مارکیٹ میں جب سیل لگتی ہے، کپڑے کی سیل لگتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں دوڑی بھاگتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں چلو بگ بازار چلتے ہیں، چلو فلاں مال میں چلتے ہیں، وہاں سیل لگی ہے۔
وہاں سامان پہ بڑے آفر مل رہے ہیں۔ رمضان بھی آفر کا مہینہ ہے، رمضان بھی سیل کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کی سیل لگی ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہے، توبہ کی سیل لگی ہے، مغفرت کی سیل لگی ہے، رحمت کی سیل لگی ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ دعوت دے رہا ہے اپنے گنہگار بندوں کو، آؤ رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ بالکل اذان کا وقت ہو چلا ہے۔ مایوسی کی ایک شکل اور ہے۔ ساس بہو کا رشتہ آپ جانتے ہیں بڑا نازک رشتہ ہے۔ اب بہو ساس کی خدمت کر رہی ہے، ساس کے ساتھ ادب سے پیش آ رہی ہے، لیکن ساس زیادتی کر رہی ہے۔ اب بہو کیا کرے؟ ایک ایسا موڑ آتا ہے بہو مایوس ہو جاتی ہے، بہو کہتی ہے نہیں میں نے اپنی ساس کے ساتھ بہت بھلائی کر لیا، اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، لیکن پڑوسی بدتمیزی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم مایوس ہو جائیں تو کیا کریں؟ آئیے اس کا علاج بتا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آ کر کے کہنے لگے ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں تو برداشت کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اب دیکھیے یہ وہی موقع ہے رشتے ناتوں میں، چاہے وہ ساس بہو کا رشتہ ہو، چاہے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے پڑوسی کا تعلق ہو، چاہے دوست کا تعلق ہو، چاہے شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، تمام رشتوں میں یہ حدیث اپلائی ہوگی کہ جب ہمیں ایسا لگے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں اور سامنے والا ہماری اچھائی کے مقابلے میں ہمارا اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو واقعی میں ایسا ہے، تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرو اور وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، واقعی میں اگر تم ایسا کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، جہنم کی راکھ بھر رہے ہو، یعنی تم تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا رہے ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے گا۔ اور جب تک تم اس حال پہ رہو گے لا یزال معک من اللہ ظہیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا، ایک سپورٹ کرنے والا برابر تمہاری مدد کرتا رہے گا، تمہارا سپورٹ کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشتے ناتوں اور تعلقات میں بھی آپ مایوس نہ ہوں، آپ اسلام کے مطابق اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، اپنی بیوی کا حق ادا کیجئے، اپنے بچوں کا حق ادا کیجئے، پڑوسی کا حق ادا کرے، رشتہ دار کا حق ادا کرے۔ اگر ہمارے حسن سلوک کے مقابلے میں سامنے والا بدسلوکی کرتا ہے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ ہمارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ مایوسی کے اسباب اور علاج کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں مایوسی سے تو بچا لے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن و دماغ کو تو مایوسی کے خیالات سے بچا۔ اللہ ہمارے ذہنوں پر جو مایوسی چھائی ہوئی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کے تناظر میں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر جو مایوسی چھائی ہے، اے اللہ تو اس مایوسی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن چین اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے ملک میں ایسی طاقتوں کو تو اقتدار اور حکومت عطا فرما جو امن چین اور سکون کے ساتھ اس دیش کو چلائیں۔ اللہ تو ہم سب کو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی یہ خوبصورت مجلس جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے منعقد ہوئی ہے، اے اللہ تو ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں تو برکت عطا فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ آگے رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں توفیق دے اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو ہم حاصل کریں، اس کی رحمتوں کو ہم حاصل کریں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں اور تو غفور الرحیم ہے، ہم گنہگاروں کو اپنے رحم و کرم سے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کو ہر قسم کے فتنے سے تو بچا لے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔